السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف پاکستانی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو چکے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ نون لیگ جان بوجھ کر نواز شریف کو سیاست میں گھسیٹ کر لاتی ہے۔ نواز شریف اس وقت اپنی فیملی کے کون سے ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں جو سیاست سے متعلق نہیں ہیں، یعنی نواز شریف بالکل ایسے سیاست سے باہر نکال دے گئے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب نظام پر گرفت مزید مضبوط کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ اپنے پنجے مزید گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ سے ایک اور اہم اختیار واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے، وہ اختیار بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائے گا، وہ کیسے، اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سی ڈی ایف والا معاملہ تھا تو نون لیگ کہتی تھی کہ ساری حکمت عملی اور منظوری نواز شریف دے رہے ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف نے سی ڈی ایف والے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں کوئی ریزسٹنس نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی، جبکہ ابصار عالم جیسے کچھ اینکرز اور یوٹیوبرز کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان بن چل رہی ہے اور یہ ان بن ہی در حقیقت نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ بنی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کا پاکستانی سیاست کے اندر اب کوئی سٹیک نہیں ہے۔ یہ بیان جاری کروایا گیا ہے منیب فاروق کے ذریعے۔ منیب فاروق کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں نواز شریف سے کسی نے ملاقات نہیں کی۔ نواز شریف تو فیملی اورینٹڈ معاملات میں مصروف ہیں، یعنی صرف ان کی ترجیحات اس وقت ان کے خاندان، ان کی فیملی کے معاملات ہیں، ان کی نیکسٹ سے نیکسٹ جنریشن کی شادیاں آ رہی ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے کل رات خبر آئی کہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی تیسری بار شادی طے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ان کی غالباً 2 شادیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ کے رہنما ہیں لاہور سے، ایم این اے بھی رہے ہیں شیخ روہیل اصغر، نون لیگ کے بڑے نظریاتی ورکر ہیں، گراؤنڈ پر ان کی بہت زبردست پریزنس موجود ہے۔ لاہور میں جو تگڑے 2 امیدوار نون لیگ کے قرار دیے جاتے ہیں، ایون نواز شریف اور ان کے خاندان سے بھی زیادہ تگڑے، ان میں خواجہ سعد رفیق اور دوسرے شیخ روہیل اصغر ہیں۔ تو شیخ روہیل اصغر کی پوتی کے ساتھ جنید صفدر کی شادی طے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال نواز شریف کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اب فیملی اورینٹڈ معاملات میں مصروف ہیں۔ مریم نواز کے صاحبزادے کی بھی شادی آ رہی ہے، وہ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے معاملات میں مصروف ہیں۔ یعنی نواز شریف کا جو ایک بار پھر چورن بیچا گیا کہ وہ اس وقت سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، سیاست کے معاملات دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت سیاست کے انداتا بنے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں محض غبارے میں ہوا بھرنے کے مترادف تھیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ نواز شریف ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یعنی جو بات مریم نواز عمران خان کے حوالے سے کر رہی تھیں وہ اب نواز شریف کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ نواز شریف ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو چکے ہیں اور ان کا پاکستانی پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہے، سیاسی معاملات میں ان سے مشاورت نہیں ہوتی، ان سے کوئی چیز پوچھی نہیں جاتی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے منیب فاروق کے ذریعے سارے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ صرف اب اپنے پوتے پوتیوں کی شادیوں میں مصروف ہیں، شادیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نواز شریف اب پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کا پاکستانی سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نون لیگ جان بوجھ کر ان کو پاکستانی سیاست میں گھسیٹ لاتی ہے، ان کی امیج بلڈنگ کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ امیج بلڈنگ کی کوشش بھی گلے پڑ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران بھی عظمیٰ بخاری نے کہا تھا کہ یہ جو بھارت کو شکست دینے کا پلان بنا، وہ پلان بھی نواز شریف کی نگرانی میں بنایا گیا۔ حالانکہ نواز شریف کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے اجلاسوں میں شرکت کر کے کسی قسم کی منظوری دے پاتے، لیکن غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے مردہ سیاسی جسم میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ سارے عمل بے سود ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب پہلے صوبوں میں کسی بھی صوبے میں ایمرجنسی لگانے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس تھا، اب یہ اختیار پارلیمنٹ سے لے کر آئینی عدالت کو دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہ صرف فیصلہ کر چکی ہے بلکہ اس حوالے سے باقاعدہ حکومتی سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان منیب فاروق یہاں بھی بتاتے ہیں کہ
ایک نئی آئینی ترمیم لائی جائے گی، ممکنہ طور پر 28ویں آئینی ترمیم، جس میں آرٹیکل 234 میں ترمیم کی جائے گی۔ آرٹیکل 234 صوبوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے ہدایات آئین پاکستان میں فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پارلیمنٹ کا اختیار ختم کر کے وہ اختیار آئینی عدالت کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ موجودہ آئین میں ایمرجنسی کی مدت مختصر ہے، لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے۔ میں بلکہ آپ کو وہ کلپ سنواتا ہوں منیف فاروق کا، کیونکہ کلپ آپ سنیں گے تو آپ کو مزید اس کا کانٹیسٹ واضح ہو جائے گا کہ یہ کس تناظر میں بات کی گئی ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید ہوں گی، لیکن ان سے پہلے کوئی آئینی ترمیم لائی جائے گی، اور اگر کچھ نقطوں کو ہم درست جوڑ پائیں تو شاید اور آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ جی، کیونکہ کچھ نقطوں کو اگر ہم جوڑ پائیں تو شاید جو دیر از اے لائکلیہڈ جس کی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید جو آرٹیکل 234 ہے جس کے تحت صوبے کے اندر آپ ایمرجنسی انووک کرتے ہیں، یعنی گورنر رول لگاتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی کوئی ٹویکنگ کی جائے گی۔ اس میں ایک جو پارلیمان والا سارا ایلیمنٹ ہے شاید اس کو تبدیل کر کے وہ سارا معاملہ آئینی عدالت میں لے جایا جائے، یعنی ایوری ٹائم اگر کچھ انووک کرتے ہیں اس آرٹیکل کو اور پریزیڈنٹ ٹو ہز ایسٹیمیشن کرتے ہیں پروکلیم ایمرجنسی، تو اس کی ویٹنگ کا جو پروسیس ہے یا اس کی ایکسٹینشن کا جو پروسیس ہے وہ آئینی عدالت کے پاس چلا جائے پارلیمان سے نکل کے۔ اگر تو یہ سوچ کفایت تکمیل تک پہنچ گئی تو پھر آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو عام طور پہ ایمرجنسی پروویژنز ہیں وہ ٹیمپرری حل ہے، وہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے انلیس کہ آپ اس کو تبدیل کریں۔ تو جو یہاں حالات لگ رہے ہیں اگر تو حالات کوئی تصویر کی طرف چلے گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی الٹیمیٹلی کرنا ہے تو پھر تو لمبے عرصے تک چلانا ہے، اور پھر اگر لمبے عرصے تک چلانا ہے تو اس کے لیے پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر 2 مہینے بعد جوائنٹ ہاؤسز کے سامنے رکھ کے اور 6 مہینے گزارنے کے بعد آپ پھر بیک ٹو اسکوائر ون بیٹھے ہوئے ہوں۔ لہٰذا کچھ کرنے کے لیے پھر کچھ اور چیزوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی، آپ نے سنا منیف فاروق نے بتا دیا کہ اب ایمرجنسی کا اختیار آئینی عدالت کے پاس جائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر ناظرین کرام رک کے سوچیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ چلیں جی، پی ٹی آئی کے خلاف تو ایک محاذ تیار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے صوبے میں گورنر راج لگایا جائے گا، ایمرجنسی نافذ ہوگی، پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ختم کی جائے گی، وہاں فوجی آپریشن ہوگا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو لوگ خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں انہیں ڈھونڈا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ چلیں یہ بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن یہ جو ایمرجنسی ہے کیا یہ صرف خیبر پختونخوا میں لگے گی؟ کیا یہ سندھ میں نہیں لگ سکتی؟ کیا یہ پنجاب میں نہیں لگ سکتی؟ بالکل لگ سکتی ہے۔ تو جب وہاں پہ لگ سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بلاول اور آصف زرداری اس بات کو تسلیم کریں گے؟ کل کو ان کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور پھر یہاں پر تو ارادہ یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ ایمرجنسی لانگ ٹرم کے لیے ہو، یعنی یوں کہہ لیں کہ 2 سال۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی 3 سال حکومت کے رہتے ہیں تو 3 سال سے زائد عرصے کے لیے ایک صوبے میں ایمرجنسی لگ جائے اور اگلے الیکشن تک ایمرجنسی لگی رہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی یہ چیز برداشت کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر آصف زرداری اور بلاول پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ وہ دباؤ ممکنہ طور پر بہت ساری شکوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے، خواہ وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، وفاق کا شیئر بڑھانے کے حوالے سے ہو۔ یہ سارے پریشر پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف آصف زرداری اور بلاول کو گھیر کے لانا اور وہ شرائط منوانا ہو جو این ایف سی سے متعلق ہیں، اور یہ غیر متعلقہ چیزیں یہ نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب نظام پر اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ آ جائے گا پھر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کس صوبے میں کس کی کیا حکومت ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں جو بلاول اور زرداری کو گھیرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی خبر یہ ہے کہ وہ شاید این ایف سی ایوارڈ میں شیئر کے حوالے سے راضی نہیں ہو رہے۔ اگر یہ چیزیں آگے پش کی جاتی ہیں تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی، آصف زرداری اور بلاول اس معاملے میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے دکھائی دیں گے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ ایک بار کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک بار آپ اسٹیبلشمنٹ کا دانہ چگ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بار بار دوبارہ کبھی بھی آزاد خیال نہیں ہونے دیتے۔ پھر آپ اپنی روح کا سودا کر چکے ہیں، پھر ان کی مرضی ہے وہ آپ کو کیسے کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے ہیں، اور یہی سلوک، یہی حال اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔